لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم کچھ ایسی گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نارملی مجالس میں بھی ذرا کم گفتگو کی جاتی ہے. جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور بالخصوص اگر ہم کربلا کی تحریک اور تحریک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس کے بہت سارے سلوگنز تھے. جس طرح ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی نعرہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے مقصدیت ہوتی ہے، اس کے محرکات ہوتے ہیں، اس قیام کا مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بہت سارے مقاصد تھے. ان اہم مقاصد کے حوالے سے اور جو امام حسین علیہ السلام کے شعار حسینی اور جو سلوگنز تھے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ظاہر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جن امام کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کی بیسک مقصدیت، ان کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے وہ کیا ہے. جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے اور ہماری فکر اور ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو ہمارے عوامل بھی نہیں بدلیں گے. آئیے میں تعارف کرواؤں اپنی آج کی جو بہت ہی اہم شخصیت ہیں ہماری پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. ڈپٹی سیکرٹری جنرل MWM یعنی مجلس وحدت مسلمین پاکستان ہمارے ساتھ ہیں سید ناصر شیرازی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ شیرازی صاحب آپ کی آمد کا. میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بہتر گفتگو نہیں کر سکتا. شعار امام حسینی علیہ السلام کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے خود بہت بہترین بات کی کہ دنیا میں کوئی بھی موومنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ہدف کے بغیر نہیں ہوتی. بے شک. اور جب اس کے پیچھے کوئی اس کا ہدف ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ سلوگنز ہوتے ہیں جو دراصل اس کے ہدف ہی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. لہٰذا جب ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس موومنٹ کی طرف جاتے ہیں تو البتہ آپ نے کہا میں اپنے آپ کو اس موضوع کے حوالے سے بہت چھوٹا سمجھتا ہوں اور یہ علماء کا موضوع ہے، لیکن ایک اپنے انداز میں ہر انسان بات کرتا ہے اور میں اپنے انداز میں انشاءاللہ اس پہ بسم اللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ٹائمنگ بہت امپارٹنٹ ہے. ایک ٹائمنگ ایسی ہے کہ خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بہت زیادہ مدت نہیں ہوئی. ٹھیک. لوگ ابھی زندہ ہیں کہ جنہوں نے خود رسول پاک کا دور دیکھا ہے. بے شک. اور ایسے دور میں سید الشہداء ایک ایسی موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو گریجول انحرافات ہوئے وہ اس حد تک ہوئے کہ لوگوں نے ایک ایسے شخص کو حاکم کے طور پہ، اور عام حاکم نہیں بلکہ اسلامی مملکت کے حاکم کے طور پہ تسلیم کر لیا کہ جو دراصل اسلام کی روح کے منافی کام کرتا تھا، اسلام کو حقیقتاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے اس دین کے حوالے سے اس کو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ قرار دیتا تھا. تو یہ اتنا بڑا ڈراسٹک چینج تھا کہ اس چینج کو جو ایکسیپٹنس مل گئی کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں، ابھی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ایکسیپٹنس ہو گئی ہے کہ وہ ایک خلیفہ ہے، فرض کریں یا ایک حاکم ہے امت مسلمہ کا، اور وہ ایک لحاظ سے جانشین، چونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ پیغمبر کے جانشینوں والا ہے. تو ایسے موقع پہ جسٹ یہ بات ایک عام اعلان سے نہیں ہو سکتی ہے، جسٹ یہ بات کچھ کہنے سے نہیں ہو سکتی ہے. لہذا سید الشہداء اپنی موومنٹ کا جب آغاز کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا شیک اپ کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا متوجہ ہو. کون موو کرتا ہے؟ سید الشہداء موو کرتے ہیں. جب وہ اتنی بڑی موومنٹ کو جس میں خود موو کرتے ہیں، اہل بیت کو موو کراتے ہیں، اور وہ جگہ کہ جو ان کو جان سے عزیز تر ہے یعنی مدینہ، اس کو چھوڑنے کے لیے اقدام کرتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک وائبریشن آتی ہے. اور پھر اول جو حج کا قصد کرتے ہیں، پھر بعد میں جب حج کو چھوڑتے ہیں تو اب یہ پیغام اتنا سپریڈ ہو گیا ہے کہ سید الشہداء حج کے لیے آئیں، جو عشق کرتے ہیں کعبہ سے، جو عشق کرتے ہیں اس رسم سے، اور وہ حج کے لیے آئیں اور حج کو ادھورا چھوڑ کے ایک نئے سفر کے اوپر نکل جائیں. پوری دنیا کو اس نے ناک کیا ہے.
اور یہ وہ ٹائم ہے کہ سید الشہداء کا وہ پیغام جو نکلتے ہوئے انہوں نے بیان کیا، جو پہلا سلوگن میں اس کو آپ کہہ سکتا ہوں، وہ سلوگن پوری دنیا کے اندر اعلان ہونا شروع ہوا اور لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا. اور یعنی یہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہجرت کرنا ہے وہ اٹ سیلف ایک سلوگن نہیں، ہاں سلوگن بیان کیا ہے، لیکن اچھا، یہ وہ کولیبریٹ کرتا ہے اس ہجرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، لوگوں کو ہجرت سمجھ میں نہیں آئے گی، صحیح، لوگوں کو جسٹ اس موومنٹ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ جب سید الشہداء کی موومنٹ بھی شروع ہو گئی ہے، موومنٹ میں ایک بڑا سرپرائز بھی آ گیا ہے. سرپرائز یہ ہے کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، بالکل، سید الشہداء حج کو حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہیں، ٹھیک ہے، لہذا پوری دنیا متوجہ ہو گئی. اب لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وائی. اب اس سلوگن کی طرف آتے ہیں جو سید الشہداء نے نکلتے ہوئے دیا تھا. یہ ہے نا کہا حکمت عملی، یہ ہے حکمت اسٹریٹجی، عملی، دیٹس کالڈ اسٹریٹجی، اسٹریٹجی، بالکل، کیونکہ ذہنوں کو منقلب کرنا ہے. لہٰذا سید الشہداء کی اب جب وہ سنکرونائز کرتے ہیں لوگ، کیوں سید الشہداء نے چھوڑا، تو سارے پروپیگنڈے کا وہ جواب مل جاتا ہے کہ سید الشہداء کہتے ہیں کہ جب مثلاً میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ فساد پیدا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ فتنہ پیدا کروں، کیونکہ لوگ اس کو فتنہ کہیں گے. آپ حاکم سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ فتنہ ہے. آپ وقت کے خلیفہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ فتنہ ہے. تو پیغمبر کے بیٹے نے فتنے کی وضاحت کی کہ میں فتنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ سلوگن بیان کیا کہ جب دین انحراف کا شکار ہو جائے، اور دین کا انحراف یہ ہوتا ہے کہ ظاہر تو باقی رہے لیکن اس کی روح سے جو ہے انحراف شروع ہو جائے، تو ایسے میں اس وقت کی پاکیزہ ترین ہستی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں، اور وہ لیڈ کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ جب اس حد تک چینج آ جائے تو پھر آپ کو اس چینج کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک فکرے میں اس کو کمپائل اگر یوں کروں کہ شہید مطہری نے بیان کیا ہے، جب کوئی فرد سو جائے تو اسے اٹھانے کے لیے پانی کے قطروں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب کوئی قوم سو جائے تو اسے اٹھانے کے لیے خون کی قطروں کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ایک ایسی قوم سو جائے کہ جو پیغمبر کے تخت پر یزید جیسے حاکم کو بیٹھے دیکھ کر ایک لحاظ سے اطمینان کی کیفیت میں اس کے اندر اضطراب نہ ہو اور وہ اس کو چینج کرنے کے لیے ایفرٹ نہ ہو کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں پاکیزہ ترین ہستی سید الشہداء کے لہو کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا پہلے مرحلے سے سید الشہداء نے اپنی اس موومنٹ کا یہ سلوگن کلیئر کیا ہے، میں پیغمبر کے دین کو اس کی اصل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ پہلا سلوگن ہے جناب رسول پاک نے بڑی خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا جو مولا کی تحریک ہے اور اس کا جو پہلا سلوگن ہے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے تاریخی ایک پہلو ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ضرور وضاحت آپ کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم تاریخ اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ ہیں، رائٹ، جنہوں نے جو حکمران بھی رہے، حکمران سے مراد کے اس زمانے کے خلیفہ ٹھہرے، ان کے بیٹے موجود ہیں، ان کی فیملیز موجود ہیں. کیونکہ جیسا کہ خط آیا ہے ادھر سے شام سے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام. تو جتنا ظاہری بات ہے آبویسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تو امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن وہ جو خلفائے راشدین کی فیملیز ہیں یا اولاد ہے، ان کا بھی تو اتنا ہی فرض اور ان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہونا چاہیے تھا. تو وہاں سے کیوں نہیں اس طرح سے کوئی؟ دیکھیں، یہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے بھی ہیں اور کچھ چیزیں تاریخ کے عنوان سے بھی ہیں. پاکیزہ ترین ہستی نکلتی ہے میدان کے اندر جب بدترین چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے علاوہ اگر کوئی نکلتا تو وہ یہ بڑی چیز نہیں لا سکتا تھا. نمبر ایک. نمبر دو، ذمہ داری. مگر جوائن بھی تو کیا میں عرض کرتا ہوں، ذمہ داری. یہ ذمہ داری کون ہیں جو اس مسند کے اہل ہیں؟ وہ وہی خان. یہ موقع ہے. اگر کوئی اور اہل ہوتا وہ میدان میں نکلتا، وہ اپنی جان دینے کے لیے، وہ کہتا یہ نبی کے دین کے ساتھ انحراف ہو رہا ہے. لہٰذا ان میں سے کسی کی، میں ان سب کے احترام کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک پین نہ ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر اس طریقے سے اضطراب نہ آنا ہے، یہ دلیل ہے کہ اصل جو وارث ہے پیغمبر کے اس دین کا اس دور کے اندر، وہ اس وقت کے امام سید الشہداء تھے. لہٰذا وارث نے اس کو لیڈ کیا ہے، اور یہ تو تاریخ بیان کرے گی. جیسا کہ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا، اور یہ بہت خوبصورت فکر ہے، کسی نے پوچھا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو سید الشہداء نے کیوں بیعت نہ کی؟ اچھا، تو خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا یہ اہم نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی
تو کسی اور نے بیعت کیوں کی؟ سبحان اللہ. ان کی وہ کتاب بھی بڑی ہاں خوبصورت بڑا خوبصورت دیکھیں جملہ. یہ کیا ہے کہنے, معیار حسین ابن علی ہے. سمندر کو ہاں کوزے میں حسین بند ابن علی معیار ہے. لہٰذا یہ تو تاریخ بتائے گی. جس نے سید الشہداء نے ایک اور شعر ہے, اور اس شعر میں مولا نے کہا کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا, اور اس کے لیے بلایا لوگوں کو اور صدا دی, اور یہ پیغام دیا کہ جس نے میری یہ صدا سنی اور اس نے اس صدا پر لبیک نہ کہا وہ انہی میں مشہور ہوں گے جنہوں نے گویا میرے ساتھ جنگ کی. یہ پیغمبر یہ نواسہ رسول کے اس پورے سفر کے دوران یہ سلوگن رہا. مثلا میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری, ایک اور تو وہ معروف ہو رہے ہیں جو شہید ہوئے, ایک عبداللہ ابن حریث جعفی ہے. اچھا, وہ اپنی ذمہ داری سے فرار کر رہے ہیں. اب یہ ذمہ داری کا مسئلہ ہے, کون اس ذمہ داری کو فیل کرتا ہے اور پھر اس کو ادا کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے. عبداللہ ابن حریث جعفی بھی عرب کے مشہور شخصیت ہیں, اور وہ ایسے سفر میں ہیں کہ انہیں امکان ہے, شک ہے کہ سید الشہداء بھی آمنے سامنے کہیں ایک ہی ٹریک پہ ہم آپس میں ہمارا انکاؤنٹر نہ ہو جائے. لہٰذا وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ نہ ملاقات ہو, حتیٰ ایک ایسی جگہ کہ جہاں طوفان ہے جو بالخصوص سینڈ کا, اور ایسے میں پتہ نہیں چلتا, وہ اپنے خیمے ایک جگہ لگاتے ہیں اور وہیں سید الشہداء جو کربلا کے سفر میں اپنے خیمے لگاتے ہیں. مولا کو پتہ چلتا ہے, مولا اپنے غلام کو بھیجتے ہیں. غلام جاتا ہے, دق الباب کرتا ہے, وہ اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتا. مولا اس کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ اور اس سفر میں میرا ساتھ دو. صحیح. وہ دوبارہ مولا بھیجتے ہیں, دوبارہ وہ نہیں ملتا ہے. آپ اندازہ کریں, ہم کسی کو ایک بات حق کی بات کہنی ہو نا, تو ایک بار کہیں تو دوسری بار ہم سے بات نہیں ہوتی ہے, اس سے پہلے میری بات نہیں. صحیح. سید الشہداء اپنے خیمے سے نکلتے ہیں, اس کے خیمے پہ جا کے دق الباب کرتے ہیں, وہ باہر نکلتا ہے. اس وقت جب سید الشہداء خود آئیں تو اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ باہر رہے, اندر رہے. باہر نکلتے ہیں, سید الشہداء اس کو کہتے ہیں کہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سفر میں میرے ساتھ چلو. امام تاریخ نے نقل کیا, اس نے کہا مولا میرے پاس یہ گھوڑا ہے, عرب کے گھوڑوں میں بہترین ہے, اس کے مقابلے میں کوئی دوڑا نہیں ہے. یہ گھوڑا آپ کا, یہ تلوار ہے, عرب کی تلواروں میں بہترین شمار ہوتی ہے, کبھی شکست نہیں کھائی اس نے, یہ تلوار بھی آپ کی. میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں, نہیں جا سکتا ہوں. سید الشہداء نے دیکھ کے مسکرایا اور کہا میں تمہارے گھوڑے سے غرض نہیں رکھتا ہوں, میں تمہاری تلوار سے غرض نہیں رکھتا ہوں, میں تو یہ چاہتا ہوں تم گمراہی کے جس گڑھے میں گرنے والے ہو میں تمہیں وہاں سے نکال کے نجات کے کنارے تک لے کر آؤں. سبحان اللہ. یہ ہے فرزند نبی جو دراصل اپنے اس پوری موومنٹ کے ذریعے سے اس وقت کے عالم انسانیت کو, اس وقت کے مسلمانوں کو جس گمراہی کے گڑھے میں وہ گرنے والے تھے وہاں سے نکال کر لانے کے لیے نکالنا چاہ رہے تھے. لہٰذا ان کا پین یہ ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنی کسی اور فیسلٹیشن کی بات ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں تمہیں نجات دینے کے لیے نکل رہا ہوں. بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ بات بیان کی. یہاں پر رک کے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, اور دیکھنے والوں کو بھی میں چاہوں گی کہ اس گفتگو میں ذرا غور, اور ان کے لیے بھی ایک پیغام. آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے دق الباب کیا, اور جب دق الباب کیا اس دور میں اگر اس بندے کے دروازے پر, تو اس وقت ہر کسی کو یہ ظاہر آفر تھی کہ وہ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آئے. اب ذمہ داری کی جب آپ نے بات کی, تو ذمہ داری تو صرف کربلا کے میدان تک محدود تو نہیں تھی. کربلا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر زمین جو ہے وہ کربلا ہے, اور ہر دن یوم عاشوراء ہے. آج کے دن جب ہم اپنی زبانوں سے تو اپنی محبتوں کا اور اپنے صدقے اور قربان کا, ایون مطلب میں اپنے آپ کو اس میں شامل کروں گی, ہم کرتے ہیں, تو کیا یہ گفتگو صرف زبان کی حد تک ہونی چاہیے؟ آج کے دور میں جتنے بھی ہم ایک ایک کر کے مزید سلوگنز کی طرف بڑھیں گے, آگے مولا کے جانیں گے, مگر ہم بالخصوص اگر اس کی بات کریں تو کیا آج مولا ہمارے دروازوں پہ بھی دق الباب کر رہے ہیں, اور ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟ دیکھیے میں اس کو دو عنوان سے بیان کروں گا. ایک کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, یہ ایک وظیفہ شرعی ہے. اچھا. اور امام نے اپنی موومنٹ کے آغاز میں اس کو بیان کیا, میں امر بالمعروف اسی پہلے کلام میں ہی ہے. ٹھیک. اور اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ہستی مٹا کے بھی لوگوں کو خدا کے دین کی طرف لے کر آتے ہیں. ٹھیک. لہٰذا سید الشہداء جیسی ہستی بھی اس کے دروازے پہ جا کے, ہم آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کسی کو ایک مرتبہ کہیں تو دوسری مرتبہ کہنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی میں نے تو اس کو کہہ دیا نا, میں نے اپنی حجت تمام کر دی. یوں نہیں ہے, یہ تسلسل ہے. ہر لمحہ جب تک آپ کے اندر خدا نے کوئی تاثیر عطا کی ہے, آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھیں. سیکنڈ یہ ہے
کہ جب ایز اے ہول ہم کربلا کی تحریک کو دیکھیں گے اور کئی اور پہلوؤں کے اوپر آپ بات کریں گی تو انشاءاللہ میرے ذہن میں بعض چیزیں ہیں. مثلا میں ایک کانفرنس میں فلسطینیوں سے ملا. ٹھیک. میں نے پوچھا کہ پرانی موومنٹ میں اور کرنٹ موومنٹ میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں. کہنے لگا پہلے بھی ہم نے بہت قربانیاں دی, ہمارے لوگ ہجرت کر گئے, ہمارے گھر ہم سے لے لیے گئے ہیں, ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط ہے, ہمارے پاس غذا خوراک دوا نہیں ہے, لیکن پہلے کی ہماری موومنٹ اور ریزسٹنس اور آج کی ہماری موومنٹ اور ریزسٹنس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فلسطینیوں نے, ہاں یہ فلسطینیوں نے. میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہنے لگے مسکرا کے کہا پہلے ہم حزب اللہ سے آشنا نہیں تھے. میں نے کہا حزب اللہ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے پہلے ہم کربلا سے آشنا نہیں تھے, ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر قوت پیدا نہیں کرتی تھی بلکہ شہادت سے ہمارے ہاں ڈی مورلائزیشن ہوتی تھی. ہمارے گھر جب ہم سے لے لیے جاتے تھے تو ہمارے ذہنوں میں یہ آتا تھا وی کانٹ ڈو, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کیفیت کا ہمارے پاس کوئی سلوشن موجود نہیں ہے, دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے, ورلڈ پاور ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو دیر از نو سلوشن. لیکن کہتے ہیں جب سے ہم کربلا سے آشنا ہوئے ہیں ہماری ماؤں کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ کیسے ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی ایک بڑے کاز کے لیے ماں اپنے ہاتھ میں لے کے قربان کرتی ہے اور پھر اپنے اندر نہ خوف محسوس کرتی ہے نہ شرمندگی محسوس کرتی ہے کہ اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا اب ہم نے جو سفر اٹھانا شروع کیا نا, اب ہم بڑی طاقتوں کی طرف نہیں دیکھتے, اب ہم اپنے عرب سالاروں کی طرف نہیں دیکھتے, اب ہم دنیا کی بڑے انسٹیٹیوشن اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف نہیں دیکھتے, بلکہ اب ہم اپنے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے ایمان کی طرف دیکھتے ہیں. اور جو ہمارے ایمان کے اندر قوت آتی جاتی ہے اسرائیل شکست کھاتا جاتا ہے اور ہماری طاقت اور قوت کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو کہ ہم نئی ڈائمنشن سے آشنا ہوئے ہیں, ہمیں اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر ان ڈائمنشن کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کس نے ہمیں عطا کی؟ یہ کربلا نے ہمیں عطا کی, یہ سید الشہداء نے ہمیں عطا کی, یہ امام حسین علیہ السلام نے عطا کی, اور یہ اس موومنٹ میں عطا کی. میں یعنی اس کو ایک اور پہلو سے آپ دنیا کی کوئی موومنٹ اٹھائیں, کس موومنٹ میں جو طبقات ہیں انسانیت کے وہ سارے طبقوں کا رول معین ہے. کوئی ایک موومنٹ آپ مجھے اٹھا کے بتائیں. کوئی موومنٹ جوانوں کی ہوگی اس میں بوڑھوں کا رول نہیں ہوگا, کوئی موومنٹ بوڑھوں کی ہوگی اس میں بچوں کا رول نہیں ہوگا, کوئی موومنٹ غلاموں کی ہوگی اس میں آزادوں کا رول نہیں ہوگا, کوئی موومنٹ آزاد لوگوں کی ہوگی اس میں غلام لوگوں کا رول, کوئی فارس والوں کی ہوگی اس میں ایران والوں کا رول, اس میں عرب والوں کا رول نہیں ہوگا, کوئی افریقہ والوں کی ہوگی اس میں کسی اور کا رول نہیں ہوگا. لیکن آپ یہاں دیکھتے ہیں جتنے طبقات بن سکتے ہیں ایک 6 ماہ کے بچے سے شروع ہوتے ہیں اور 80 سال سے اوپر کے حبیب تک جاتے ہیں, ایک غلام جون سے شروع ہوتے ہیں اور ایک آزاد عرب کے سالار ہور تک جاتے ہیں, ایک اپنی فوج کے اندر موجود لوگوں سے شروع ہوتے ہیں اور دشمن کی فوجوں کے اندر موجود جو آپ کے سپاہی ہیں ان تک وہ بات جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں ایک وہ جس کی ابھی شادی کو یعنی گھنٹے فرض کرے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری سے بات شروع ہوتی ہے, اور ایک وہ جس کے اپنے بہت ساری اولاد ہے وہ ساری کی ساری اولاد راہ خدا میں دے دیتا ہے, اس تک آپ جاتے ہیں. ایسی کوئی موومنٹ دنیا میں نہیں ہے. بس اگر کوئی ایسا رول ماڈل چاہیے کہ جس میں بچوں سے لے کر بوڑھے تک, آزاد سے لے کر غلام تک, مقامی سے لے کر مہاجر تک, ہر کسی کا رول معین ہو, مرد سے لے کر عورت تک, ہر کسی کا رول اگر کسی بالکل تو یہ ڈائمنشن کربلا کے علاوہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں ملے گی. میں طالب علم ہوں, میں دنیا بھر کے ریولوشنز پڑھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے ان کا مطالعہ, کوئی کسی چیز سے ٹریگر کرتی, کوئی کسی چیز سے, اتنی آگاہانہ, اتنی کیلکولیٹڈ, اتنی زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے معین رول والی موومنٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملتی, اور اتنی منسجم کہ انٹیگریٹڈ ہے, ہر ایک بندہ دوسرے سے ویل انٹیگریٹڈ ہے, ہر ایک کو اپنا رول پتا ہے. افراد تھوڑے ہیں, بہت بڑا کمپٹیشن اور مقابلہ ہے, لیکن ہر ایک کو اپنے رول معلوم ہے, اور اتنی سیٹسفیکشن یہ آپ کو دنیا کی کسی موومنٹ میں نہیں ملے گی. جو لوگ مرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی سیٹسفیکشن یہ نہیں ملے گی آپ کو, یہ کربلا کے اندر. بے شک بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آخری دم تک امام حسین علیہ السلام ہر ایون جب اپنی شہادت کے لیے جا رہے ہیں اس وقت بھی جا کے آخر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرف آ جاؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا پیشنس اور اتنی لوگوں کی کا خیال اور وہ سارا تو یہ امام حسین علیہ السلام ہی کر سکتے تھے. مگر ایک اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ, تو وہاں پر جو مجھے ایکسٹریم نظر آتی ہے, ظاہر ہے وہ بھی اسی گھرانے کی, اور بی بی کا کیا رتبہ اور مقام, جس تحریک کا آغاز کیا امام حسین علیہ السلام نے اس کو آگے تک انجام تک پہنچایا بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے. ہر کسی کو دعائیں, اور اگر کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ کیا کیا, تو کہتی ہیں میں حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ
دیکھا ہی نہیں. تو یہ ایک عظیم پیغام ملتا ہے. ایک مولا کا جو جملہ ہے، اگر ہم اسے سلوگن کہہ لیں یا ان مولا کا اصول کہہ لیں، وہ مجھے بہت ہی فیسنیٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. مطلب یہ جو دو دھارے مولا نے علیحدہ کیے، اس حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑا. دیکھیں، میں دونوں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. جو آپ نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کی، شہید مطہری نے کہا ہر تحریک کے دو مرحلے ہوتے ہیں. یہ آج کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی. ایک مرحلہ خون کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ پیغام کا مرحلہ ہوتا ہے. شہید مطہری کہتے ہیں خون مر جاتا ہے اگر پیغام کا مرحلہ مکمل نہ ہو. اچھا، مطلب قربانیاں رائے گاہ جاتی ہیں اگر پیغام کا مرحلہ مکمل نہ ہو. مقصدیت لوگوں تک پھر کہا یعنی اتنی بڑی جامع شخصیت کے یہ الفاظ ہے. کہا کربلا کے ریگزار میں سید الشہداء کا وہ مقدس ترین لہو وہ اس ریگزار میں دفن ہو کے رہ جاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام اس خون کو پیغام میں نہ بدلتے اور اس کے لیے کوفہ و شام کے بازاروں کو یہ سفر نہ کرتے. ایک موومنٹ کا حصہ سید الشہداء نے مکمل کیا ہے اور دوسرا حصہ، اور واقعی ہم سوچتے ہیں قلم ان کے ہاتھ میں ہے، تاریخ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ دوسرا مرحلہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے، جس میں پیغام کی منتقلی ہے، جس میں اسارت ہے، جس میں منبر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کرنا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وما رأیت الا جمیلا، کہ جب اس نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا کیا، اور یہ ایک تانا دینے کی کوشش کی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جمال ہے شہادت کا. تو بی بی پاک نے کہا کہ وما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے جمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. تو یقیناً یہ یعنی اس موومنٹ کے یہ دونوں پہلو اپنے عروج پر تھے. کہتے ہیں جو خون کی قربانی کا مرحلہ ہے، دنیا کی ساری موومنٹوں میں اس کا اگر کوئی کلائمیکس دیکھنا چاہے تو وہ سید الشہداء کا ہے. اس کا کمپیریزن بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے اسارت کا، پیغام پہنچانے والا، اس کا کلائمیکس بھی اگر دنیا میں کہیں دیکھنا ہے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی موومنٹ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی موومنٹ ہے. وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. تو آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ اس موومنٹ کو اس طرح پلان کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اسرا کو پتہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہے. اور کہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے رینکس کے اندر کہیں آپس میں یہ رفٹ اور یہ ڈویژن جو ہے نا وہ موجود ہو. کلیئرٹی اس کا کلیئرٹی ہے الحمدللہ. دوسری بات آپ نے امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا، مجھ جیسا، یہ ایک ایسا پرنسپل ہے آفاقی ہمیشہ کے لیے، کہ جیسے یہ کہا کہ کل یوم عاشورا، یعنی یہ پرنسپل ہر وقت ویلڈ ہے کہ آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. مجھ جیسا جو بھی مجھ سے نسبت رکھتا ہے، پاکیزگی کی طرف مائل ہے، جو دین کی طرف مائل ہے، وہ تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کبھی بھی پاکیزہ لوگ، پاکیزہ ہستیاں آج کے دور کے اندر بھی بدترین لوگوں کی غلام نہیں بن سکتی ہیں. ایک عربی قاعدہ ہے جسے قاعدہ نفی سبیل کا قاعدہ کہتے ہیں، جس کا روح یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو ایک کہا ہے نا کہ خدا نے یہ نہیں بنایا ہے کہ مثلا کفار عالم اسلام کے اوپر مسلط ہو، یہ نہیں رکھا ہے. لہٰذا ہر وہ ایفرٹ اختیار کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں کفار کا تسلط نہ ہو سکے یا نیوٹرلائز ہو. تو سید الشہداء نے جہاں اس پرنسپل کو بیان کر دیا ہے کہ جو پاکیزگی کے حامل لوگ ہیں، جو طہارت کے حامل لوگ ہیں، جو حسین ابن علی کے مشرب کے حامل لوگ ہیں، وہ کبھی بھی یزیدیت اور یزیدی مشرب کے حامل لوگوں کے تحت نہیں آ سکتے. ان کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتے، بلکہ مقاومت کرتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کبھی بھی بدترین لوگوں کو اپنے اوپر حاکم نہیں بننے دیتے. تاریخ یہ کہتی ہے بدترین لوگوں کے حاکم بننے کی ایک وجہ بہترین لوگوں کا اپنا کردار ادا نہ کرنا ہوتا ہے. سید الشہداء نے اگر سید الشہداء یہ قیام نہ کرتے تو وہ جو ایک واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا، اسے اس طریقے سے بیعت کرنی پڑی کہ جب وہ بیعت کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ میں اس لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھی، اتنا خوف تھا جب مدینے کا سقوط ہو چکا تھا، اتنا خوف تھا، اس نے کہا میں ایک دن بھی بیعت کے بغیر نہیں رہنا چاہتا ہوں. تو بیعت لینے والے نے ہاتھ پہ بیعت نہیں لی تھی، اس نے اپنا پاؤں آگے کر دیا اور کہا یوں پاؤں کے اوپر بیعت کرو. جب حسین کا ساتھ نہ دینا، آپ وقت کی بڑی سے بڑی ہستیوں، آپ کے حصے میں ذلت آئے گی، اور جب آپ حسین ابن علی کا ساتھ دیں گے آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر عزت کا استارہ بن جائیں گے.
شیرازی صاحب، ہیہات من الذلہ ایک بہت بڑا نعرہ ہے، ایک بہت بڑا اصول ہے، مگر یہ جب مولا، یہ ایک آخری ٹکڑا ہے نا اس جملے کا جو مولا بولتے ہیں، میں چاہوں گی کہ اس کو پورا آپ بیان کریں تاکہ اس ہیہات من الذلہ کی سمجھ آئے۔ میں ایک پہلو جو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں بیان کرنا چاہوں گا کہ جو دنیا میں سیٹ سٹینڈرڈز ہیں نا، جسے آپ مٹیریلسٹک لائف کہتے ہیں، ٹھیک، اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ دنیا کی اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ دنیا میں سیف رہیں، آپ کی زندگی کوئی نہ لے اور مادی فیسلٹیز آپ کو ملیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ جب کسی کو رے کی حکومت کہی جاتی ہے تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک معیار کامیابی کیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر ایک بہترین منصب، بہترین مقام، بہترین عہدہ، بہترین پیسہ، کیا ہم ایسے انسان کو کامیاب انسان کہہ سکتے ہیں؟ سید الشہداء کی یہ پوری موومنٹ کامیابی کا ایک نئی تعریف دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ ہم دنیا کی نگاہ میں ناکام ہوں لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی نگاہ میں کامیاب ہوں، پھر ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کامیابی تو دراصل اللہ، کامیاب، بے شک، اس لیے کہ سید الشہداء کا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور جو رشتہ ہے، اور جس طریقے سے یعنی یہ پوری موومنٹ ایک خدائی موومنٹ، بے شک، لہٰذا اس کے بعض پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہ بات کہ ہر انسان کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ تو کربلا کے اندر لوگ ایک لحاظ سے ان کو مختلف جو کنورسیشنز ہوئی ہیں ان میں کہا گیا، مثلا ایک کنورسیشن ہوتی ہے جس میں شمر اور اس کی فیملی کے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس، جو کہ آپ کا یہ ریلیشن ہماری اس فیملی کے ساتھ بنتا ہے، ہم آپ کو لے جانے کے لیے، زندگی دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ کربلا میں سٹینڈرڈ کیا ہے کامیابی کا، ٹھیک، اور اس حوالے سے یہ جو آپ نے فکرہ کہا ہیہات من الذلہ، یہ اس کامیابی ہی کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرحلہ آتا ہے مثلا جب تحریک کربلا اپنے عروج کے اوپر ہے، کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، ایسے موقع پہ ایک فکرہ بیان کرتا ہوں چونکہ قلت وقت ہے۔ ایک فکرہ خود جناب علی اکبر کا۔ جناب علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، ٹھیک، اور کنورسیشن ہمارے لیے ہے، واہ واہ واہ، بابا جب ہم حق پر ہیں تو اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، امپورٹنٹ زندگی نہیں ہے بلکہ امپورٹنٹ حق کے اوپر جان قربان کرنا ہے، اور یہ جان بچانے والی چیز ہے ہی نہیں، الٹیمیٹلی آپ نے آگے جانا ہے، لہٰذا اس جان کو بہترین طریقے سے وارنا امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کنورسیشن بھی ایک پورا اصول ہے، کربلا کی تحریک کا ایک اصول ہے۔ کچھ اصول سید الشہداء نے اپنی زبان سے سلوگنز بیان کیے، کچھ سلوگنز امام کے مختلف سالاروں نے بیان کیے۔ یہ ایک سالار ہیں علی اکبر۔ علی اکبر کے دنیا یہ سمجھتی ہے اپنا جوان بیٹا بچانا چاہیے، اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا اہم ہوتا ہے، اپنے جوان بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا اہم ہوتا ہے، اور جوان بیٹا بھی وہ ہو جو شبیہ رسول اللہ ہو، جوان بیٹا بھی وہ ہو جو پاکیزگی میں اپنے عروج کے اوپر ہو۔ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی موومنٹ بتاتی ہے کہ یہ جوان بیٹا بھی اس حد تک ٹرین ہے، تو کہتا ہے جب ہم حق پر ہیں، یہ اہم ہے، حق پر ہونا اہم ہے، تو پھر اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہماری طرف بڑھے یا ہم اس صورت کے ساتھ موت کے اوپر اس کو جا کے اس کے گلے سے دبوچ لیں۔ تو یہ ایک نیا انداز ہے، موت کی طرف بڑھنا اور موت کو اس کے گلے سے دبوچنا۔ موت فرار کرتی ہے اور حسینی موت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو جا کے دبوچتے ہیں۔ موت کی آپ نے بات کی تو حضرت آپ نے کہا نا کہ ہر سالار کا ایک اپنا سلوگن تھا، تو ہر سالار کا اپنا سلوگن آبویسلی وہ منسلک تحریک کربلا کا، اور آپ یہ سوچیں وہ کیوں تھا، اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت یہ ہے کہ جتنے مختلف ایج گروپ کے بچے ہیں آنے والے ہر دور میں، ان کو وہ یہ سلوگن دیا جا رہا ہے، جس میں جناب قاسم علیہ السلام کا، بالکل بسم اللہ۔ اب آپ دیکھیں جناب قاسم کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال 10 سال۔ جو ماحول بیان کیا گیا تمام روایات میں اسی طرح ہے کہ سید الشہداء نے چراغ بجھایا، چراغ بجھا کے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ حسین ابن علی کا گھر ہے، اگر حسین کہیں کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، بخدا وہ ضامن ہیں اگر اس لمحے بھی کوئی چلا جائے۔ شہید مطہری بیان کرتے ہیں جب امام نے چراغ بند کیا، بجھایا، ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو وہاں سے گیا، ایک فرد بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ یہ کامل لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو پوری معرفت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے صاحبان معرفت، ایسی ٹیم آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں اس بند چراغ میں
جب اس کے بعد امام نے چراغ جلایا سبحان اللہ، تو سب موجود تھے. سبحان اللہ. ایسے میں 2 کنورسیشنز آپ تک صرف پہنچانا چاہتا ہوں. ایک کنورسیشن اٹھتی، ایک صحابی اٹھتے ہیں، مولا تعریف بیان کرتے ہیں، مولا وہ زندگی ہی کیا جو آپ کے بغیر ہو. ارے کیا ہم زندہ نہیں رہنا، وہ زندگی نہیں ہے ہماری نگاہ میں جو آپ کے بغیر ہو. جو آپ کے بغیر ہے یہ موت. کمال ہے. وہ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کھڑے ہو کہتے ہیں مولا اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے اور ہمیں قتل کرنے کے بعد ہمارے جسم کو آگ لگا دی جائے نا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، آگ لگانے کے بعد اس کی بچنے والی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے، تب بھی قسم بخدا ہم ہر مرتبہ، اور ہمارے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ یہ عمل کیا جائے، بخدا ہر مرتبہ زندگی پر آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کو ترجیح دیں. یہ اب کنورسیشن ہے بعد از جب چراغ بجھانے کے بعد روشن کیا ہے تو یہ کنورسیشن ہو رہی ہے. کہا ہم ہر مرتبہ آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنا، یعنی یہ ایک ٹیسٹ ہے جو لینا چاہیے. ایسے میں کہتے عجیب ہوا سید الشہداء نے کیا کہنے، جب یہ سب کنورسیشنز ہو گئی تو سید الشہداء نے ایوارڈ کی ایک تقریب کی، سیرمنی کی، ایوارڈ گیونگ کی. اچھا میں نے ایسے ہی کبھی نہیں سنا. یہ عجیب ہے. سید الشہداء نے کس طرح کا ایوارڈ دیا کربلا کا؟ سید الشہداء نے ایک صحابی سے شروع کیا، اے میرے فلاں صحابی تمہیں فلاں جگہ فلاں طریقے سے فلاں انداز سے شہید کیا جائے گا، اے صحابی تمہیں فلاں طریقے سے فلاں جگہ فلاں انداز سے. ہر صحابی کو اس کے جائے شہادت، اس کے انداز شہادت اور اس کے مقام شہادت کے بارے میں خبر تھی. یہ ہے ایوارڈ کربلا کا. اچھا کہتے ہیں جب سب کو خبر تھی، آپ تصور کریں کہ ایک سیرمنی میں سب کو پرائز دیا جائے اور ایک کو نہ دیا جائے، اس کی کیا حال ہوتا ہے. یہ حال ہے جناب قاسم کا. ایسے میں کہتے ہیں جناب قاسم بلند ہوئے، کہا چچا جان یا بابا جان کیا کل میں شہید ہونے والوں میں شامل نہیں ہوگا؟ سب کا بتایا، میرا نہیں بتایا. کہتے ہیں سید الشہداء تو اسی کنورسیشن کے انتظار میں تھے. البتہ تمام راویوں نے لکھا ہے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب قاسم سے بہت محبت تھی، وہ نشانی تھی امام حسن کی علیہ السلام کی. اس وقت دیکھ کر ایک فکرہ کہا، بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یہ دیکھو معرفت، سید الشہداء کے گھرانے کے بچوں کی معرفت اور ان کی شہادت طلبی، ان کا اس زندگی کو جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اور جس کے لیے ہم دنیا کی ہر بریک بدی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آؤ اس در پہ آ کے دیکھو اس کی نگاہ میں زندگی کیا ہے. کہا جناب قاسم نے تاریخ میں نہ اول کسی نے کہا ہے نہ آئندہ کوئی کہے گا، کیونکہ کسی چیز کا ٹیسٹ جس نے چکھا ہو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، لیکن یہ حسین ابن علی کا گھرانہ ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے جو اس طریقے سے اس ٹیسٹ میں سے گزرے ہوئے ہیں کہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ مر جاؤ تاکہ تمہیں زندہ رہنے کا ہنر آئے. لہٰذا انہیں مرنے کا پتہ ہے. سید الشہداء کا یہ عزیز اور یہ امام حسن علیہ السلام کا جگر گوشہ کہتے ہیں مولا میرے نزدیک موت شیریں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کہتے ہیں تب امام علی مقام علیہ السلام نے ان کو ان کی جائے شہادت اور مقام یہاں پر ایک جملہ کہنے کی اگر آپ مجھے کیا کہنے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ کی اس گفتگو نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے دیکھنے والے ہیں اور ہم جب ہر لحاظ سے ان ہستیوں کے اوپر مر مٹیں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. زندگی جینا نہیں ہے، حسین ابن علی پہ قربان ہونا زندگی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سارے لوگ جنہوں نے مولا سے جنگ کی، کیا آج وہ زندہ ہیں یا آج حبیب زندہ ہے یا آج زہیر زندہ ہے یا آج جون زندہ ہے یا آج حسینیت زندہ ہے؟ بہت اچھے. لہٰذا زندگی کی تعریف ہی بدل گئی ہے. اچھا کربلا کے میدان بے شک شارع امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، مگر اس ضمن میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ظاہر بیان ہوتا ہے کہ اس طرح سے صحابہ تھے، جان فدا کرنے والے تھے، مگر اس معاملے میں امام علی بھی اتنے خوش نصیب نہیں رہے جتنے جناب امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی جو ساتھ ان کے تھا اس پہ فخر کرتے تھے امام. یہ جو مولا کو یہ شرف ملا، یا مولا میں تو کہوں گی مولا کے صحابیوں کو یہ شرف ملا کہ انہیں وفاداری نصیب ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں بعض کو ذاکرین ایک فکرہ کہتے ہیں لیکن اس کا ایک اپنا مزہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر ہونے کے دعوے کیے ہیں، ولی ہونے کے دعوے کیے ہیں، حسین ہونے کے دعوے نہیں کیے. واہ 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 واہ. چونکہ حسین ہونے کے لیے قربانی کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ امام خمینی نے بھی یہ بات کہی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بہترین صحابہ یا مخلص صحابہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کو سید الشہداء کو جو ہے وہ ملے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلے دن ایسا نہیں ہے. صحیح. یہ تاریخ میں چونکہ یہ موومنٹ پاکیزہ ترین لوگوں کی موومنٹ تھی اور اس کے معراج کے اوپر بھی پاکیزہ ترین لوگوں کو بیٹھے ہونا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک سمبل کریٹ کرے گی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اول روز جب مولا چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ مولا کے ساتھ ہیں. کچھ اس لیے بھی ہیں کہ ہمیں منصب ملے گا، مقام ملے گا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہاں ہم کوئی مثلا پیسہ ملے گا، لیکن یہ موومنٹ اپنے ہر قدم کے ساتھ نکھرتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ نکھرتی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اس موومنٹ کے اہل نہیں ہیں وہ جدا ہوتے جا رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ جس وقت یہ کلی پھول بنی ہے اس وقت وہ تمام خالص ترین اور پاکیزہ ترین لوگ رہ گئے ہیں جو اس شب کو جب مولا نے چراغ بجھایا ہے تو یہ دلیل دینے کے لیے بجھایا ہے کہ دیکھو یہ زندگی والے لوگ نہیں ہیں، یہ موت کو اس کے گلے سے پکڑنے والے کیا کہنے. تو یہ گریجول ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکیزہ ترین لوگوں کی وہ خاص جماعت رہ گئی تھی جو دراصل کربلا کو لیڈ کرنے کی اہلیت رکھتی تھی. اس میں نااہل نہیں آ سکتا تھا، لہذا وہ چھلنی لگی اور اس میں لوگ فلٹر ہوتے گئے اور آخر میں جو بچ گئے وہ اس پاکیزہ ترین فیملی کے اور ان کے ساتھ متمسک وہ لوگ تھے جو رہتی دنیا تک کربلا ہی کہلائے. اچھا، اگر یہاں پر رک کے میں نے ایک سوال کیا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور امام حسین، تو مجھے نا وہ یاد آ گئی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین. کہتے ہیں کہ پیغام حق پہنچانا پیغمبروں کا کام ہے، پیغام حق پہنچا دیا جاتا ہے، مگر اس پیغام حق کی جو حفاظت اور اس کی جو محافظ ہوتے ہیں ان کا زیادہ بڑا کام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کربلا کے میدان میں جو دین تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا دین تھا، اس کی حفاظت کرنے والے یہ تمام لوگ تھے. یہ زیادہ مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کربلا سے پہلے تک حسین و منی تھا، لیکن کربلا کے بعد انا من الحسین ہے. چونکہ آج حسین ابن علی نے وہ کام کیا ہے کہ جو پیغمبر نے نہیں کیا، ان کے دور کی ڈیمانڈ اور ضرورت نہیں تھی، اور یہ کام حسین ابن علی ہی کر سکتے تھے. اور یہ وہی کام ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ جو مثلا فرشتوں نے کہا تو زمین پر اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا. اور وہ مباحات جو اللہ کریم نے کیا ہے وہ کربلا پہ کیا ہے. اور روایات میں ہے کہ جب سید الشہداء شہید ہوئے ہیں تو ایک ندا اس وقت کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا اور حسین ابن علی کی رضا ایک ہو گئی ہے جس مقام کے اوپر، اور خدا کہتا ہے اب آ جا میرے حسین میری طرف آ جا، لوٹ کے اپنے رب کی طرف آ جا، اس طرح کہ تو حسین اپنے رب سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی. یہ کسی کے لیے نہیں کہا گیا. تو چونکہ بات اس کی طرف جا رہی تھی، اس کو بھی ایک ٹچ ضرور دے دوں کہ وہ جو ہم نے موومنٹ کی بات کرنا شروع کی اور آپ نے جس شعار کی بات کی کہ ہے ہاتھ من الذلہ، یہ چونکہ سید الشہداء کا وہ رجز ہے جو آخری شب میں یا آخری روز کربلا کا رجز ہے، جس رجز میں امام علی مقام علیہ السلام نے موت بھی بیان کی ہے، ان کو ان کے بارے میں بھی بتایا ہے، پہلی بار بعض جو پہ سخت زبان بھی استعمال کی ہے، اور اس وقت یہ کہا ہے کہ یہ بعض جگہوں پہ یعنی اس کو اس طرح نقل کیا گیا کہ یہ حرام زادے کا بیٹا حرام زادہ مجھ حسین ابن علی سے، یعنی یہ تفاخر بہت کم ہے، کہیں نہیں ہے پوری موومنٹ میں، یہ ایک جگہ ہے، مجھ حسین ابن علی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں موت یا بیعت میں سے ایک چیز کو قبول کر لوں. پھر آگے موت کے عربت کرنا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت کہاں اور حسین ابن علی کہاں، اور کہا قسم بخدا موت فرزند آدم کے لیے ایسے ہے جیسے جوان عورت کے گلے کا گلو بند، اور بخدا مجھے موت کا اس سے زیادہ اشتیاق ہے جتنا یعقوب نبی کو یوسف نبی سے ملاقات کا اشتیاق. یہ وہ رجز ہیں جس میں سید الشہداء نے اس بات کو ایک پیغام کی صورت میں منتقل کیا ہے ہاتھ من الذلہ. جہاں حسین اور حسینیت اور حسینی ہوگا وہ کبھی بھی ذلت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. حسینیت پاکیزگی کا نام ہے، عزت اور سربلندی کا نام ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ذلت ہے.
ذلت اس طرف نہیں آ سکتی ہے. یہاں مر جانا بھی عزت ہے, یہاں زندہ رہنا بھی عزت ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھا اگر ہم اب رخ کریں شہادتیں, ظاہر ہے مولا کے رزق ہو گئے, تمام شہادتیں ہوئیں, مگر وہی والی جیسے ہم نے بات کی نا کہ شہادتیں جب ہو جاتی ہیں مگر اس کی مقصدیت اگر آگے نہ چلے تو اس کا پیغام نہ اگر پہنچے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. مولا کے جو اصول ہیں یا جو مولا کے سلوگنز ہیں یا جو مولا کے نعرے ہیں, مقصدیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جوانی ملتی ہے مولا کی شہادتوں کے بعد. مولا کی شہادت مطلب جتنی بھی شہادتیں ہیں ہونے کے بعد جو امپیکٹ ہے انہی سلوگنز کا وہ ہمیں کوفہ, شام اور پھر مدینے تک نظر آتا ہے. میں چاہوں گی کہ وہ جو امپیکٹ ہے وہ ضرور بیان کرنا ہے. دیکھیں عقل یہ کہتی ہے عام کہ جب آخری رات ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے تو آپ دشمن سے ٹائم نہیں مانگتے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں بس مرنا ہے تو. ہاں صحیح. کربلا والوں نے ٹائم مانگا ہے, ایک رات مانگی. عجیب ہے, جو مرنے کے لیے آئے اور جلدی ہے. میں ایک روایت آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھو ہم تو روز عاشور مسکرا بھی نہیں سکتے نا, ہنس بھی نہیں سکتے. بے شک. کہتے ہیں روز عاشور کربلا میں بعض بزرگ صحابہ کو شوخی کرتے دیکھا گیا. حبیب کا نام ہے ان میں, اچھا, زہیر کا نام ہے ان میں. کہا یہ آپ مسکرائے ہیں, آپ نے اس طرح شوخی سے بات کی ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد ہم سب لوگ مارے جائیں گے, آپ نے ایسا انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ تو حبیب نے کہا میری تاریخ گواہ ہے, میں نے زندگی میں کبھی مذاق نہیں کیا ہے, میں نے زندگی میں کبھی شوخی نہیں کی ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آج بھی میں خوش نہ ہوں کہ ایک شخص پوری زندگی جس چیز کے لیے جدوجہد کرے وہ اسے ملنے والی ہو. آج میرے اور حسین ابن علی کے قدموں میں جان قربان ہونے میں چند لمحوں کا فرق رہ گیا ہے, کیا آج بھی میں خوش نہ ہوں اور مطمئن نہ ہوں؟ یہ اطمینان کی ٹرانزیشن آپ کو اگلے مرحلے میں نظر آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, وہ شب جو لی کس لیے لی؟ عجیب میسج ہے اس شب کا. یہ ایک پورا سلوگن ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا. وہ جو رات کا ایک وہ رات لینا ہے, وہ بھی سلوگن اس کی تقسیم ہے. اور اس رات میں کہتے ہیں روایات ہیں کہ اس طریقے سے اہل بیت کی خیموں سے دعا و مناجات و قرآن کی آوازیں تھی جیسے شہد کی مکھی کی بن بناٹ کی آواز. آخری رات لی ہے اپنے اللہ سے توسل کرنے کے لیے, آخری رات لی ہے مناجات کے لیے, آخری رات لی ہے اپنے اللہ سے کلام کرنے کے لیے, آخری رات لی ہے کہ کوئی چیز مانے نہ ہو اپنے اور اپنے کریم اللہ کے درمیان. عجیب ہے, اس کے لیے رات لی ہے. ان بدبختوں سے کہ جن سے حسین ابن علی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ کوئی چیز مانگے, حسین ابن علی ایک رات لیتے ہیں تاکہ اپنے اللہ سے وہ کریں. یہ اطمینان کہ یہ سب خالصتاً اللہ کی موومنٹ ہے اور آپ اس کی موومنٹ کے لیے اپنے فرنٹ کے اوپر اپنا وہ وظیفہ ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ سے چاہا ہے, جس میں آپ اور اللہ یعنی آپ کی رضا اور اس کی رضا ایک ہو جاتی ہے. اس کی کنٹینیوٹی ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی موومنٹ. بعض پہلوؤں سے زیادہ مشکل ایک روایت ہے, شہید ڈاکٹر محمد علی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, وہ آپ کی اگلی پوری موومنٹ کو ان فکروں میں بیان کر دے گی. کہتے ہیں کہ جب مشکل ترین وقت جو اہل بیت کے لیے تھا, ممکن ہے شہادت کا وقت بھی مشکل ہو, ممکن ہے شہادت جناب علی اکبر کا, شہادت جناب علی اصغر کا, خود شہادت سید الشہداء تک کا وقت مشکل ہو, شہادت جناب عباس کا وقت مشکل ہو. لیکن کہتے ہیں جو ایک بہت مشکل وقت بیان کیا گیا نا, وہ جب اہل بیت کو حسین ابن علی کے کٹے ہوئے جسد کو چھوڑ کر کربلا سے جانے پہ مجبور ہونا. یہ عجیب مشکل ہے. یہاں اونٹوں کی مشکل نہیں ہے کہ اونٹوں پہ بغیر پالانوں کی اونٹوں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. یہاں یہ مشکل شاید اتنی نہیں ہے کہ رسیاں چھوٹی ہیں, ایک کا سر نیچے ہوتا ہے تو دوسرے کی گردن کس جاتی ہے. یہاں شاید یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر کئی کی لوگوں کو اور بچوں کو اور ان کو کس اذیت کے ساتھ لے کے جایا جائے گا, پیدل لے کے جایا جائے گا. اذیت یہ ہے حسین کے اور ان کے درمیان فاصلہ آنا شروع ظاہری. ایسے میں کہتے ہیں جب بی بی پاک کو سوار کیے گئے تو جیسے ہی کربلا سے سفر شروع ہوا, یہ روایت ہے, بی بی پاک نے چہرہ کیا کربلا کی طرف, اپنے بھائی کی جسد کی طرف. ایک فکرہ کہا, کیا سلوگن ہے؟ کہا میرے بھائی میرے پاس کپڑا نہیں ہے جو میں تجھے کفن دیتی, میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہارے جسد کو اٹھانے کا اہتمام کرتی, میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ میں تمہارے اس مقدس جسد کو محفوظ کرتی. ایک فکرہ کہا, لیکن اے میرے بھائی میں تم سے یہ عہد کرتی ہوں جس پرچم کو تو نے بلند رکھا ہے, تیری یہ بہن
اسے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام کبھی سرنگون نہیں ہونے دے گی۔ یہ پورا میسج ہے اس موومنٹ کا کہ وہ پرچم جس کو حسین ابن علی علیہ السلام نے بلند کیا ہے، حریت کا، ان دشمنوں کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کا، ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ کا، مظلوم کی حمایت اور نصرت کا، آج کی دنیا کے اندر بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں ہم اس پرچم کو کبھی سرنگون نہیں ہونے دیں۔ یہ پرچم ایک کپڑے سے نہیں، مقاومت سے ہے، ریزسٹنس سے ہے، ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ سے ہے، اور دور حاضر کی کربلا کے اندر اپنے فریضے کی شناخت اور اس کے ادا کرنے سے ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ نے اس پورے فکرے کو ایک فکرے میں کہہ دیا، میں کبھی اس پرچم کو جسے تو نے کربلا میں بلند کیا سرنگون نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر جناب سیدہ نے کوفہ میں اس کی حفاظت کی، شام میں اس کی حفاظت کی، اور آج میں یہ فکرہ کہہ سکتا ہوں، کسی بزرگ نے کہا، اس نے کہا آج جو سید الشہداء کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز باقی ہے، اور آج جو سوسائٹی کی بنیادیں اور قدریں باقی ہیں، تو وہ اس موومنٹ کی بدولت ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک تکمیل تک پہنچائی، اور اس کے نتیجے میں نسل در نسل یہ پیغام ہم تک پہنچا۔ تو انشاءاللہ خداوند کریم پوری دنیا کے آزاد ضمیر لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ متمسک کریں، تاکہ ان کے اندر یہ کیفیت اور یہ طاقت اور یہ صلاحیت آ جائے۔ یہ تمسک صلاحیت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، یہ آپ کے اندر وہ قوتیں پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بدترین استعمار اور طاقتوں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ کربلا یوں بپا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا کلائمیکس ہوگا، وہ عالمی حکومت ہوگی جس کے نتیجے میں پوری دنیا پر عدل اور انصاف کا قیام۔ میں آخر میں بس ایک آخری سوال، بہترین آپ نے پیغام بھی دے دیا ساری چیزیں۔ کربلا کے میدان میں قبل از کربلا جو وہاں پر 7 لوگ موجود تھے، اس میدان میں اس روز جس دن قربانیاں ہوئیں، اور بعد از کربلا آپ نے بی بی زینب علیہ السلام کا ظاہر ذکر کیا، پورے جو بھی بچے، جو بھی رشتے تھے، مگر ان رشتوں میں جو بالا تر اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ ہم جو بھی وہاں پر مولا کے احکامات جو مان رہے تھے، وہ بیسکلی ایک امام کے طور پہ ان کی کہیں بھی ہر بات کے اوپر، اور بحیثیت امام بی بی نے یہ تمام کام سارا سر انجام دیا۔ آج کے دور میں جب ہر سال کربلا کا ذکر ہوتا ہے اور محرم ہم مناتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے، اس میں بے شک امام حسین کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے، مگر آج کے دور میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے آج کے وقت کے امام ہیں، ان کے ساتھ سم ہاؤ کنیکٹیوٹی آپ کہہ لیں، اس طرح سے شاید غور و فکر اور تدبر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر وہ ہو تو ہمیں آج بھی تیار رہنا ہے۔ آج کے دور کے بھی کچھ سلوگنز ہیں، میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں، بیکاز ہر دور کے اپنے what do you call that ظاہرہ ہوتی ہیں، what's the word، کیفیات ہوتی ہیں اور اس دور کی تقاضے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ہمیں کس طرح سے امام کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک بہت بڑی بات جو ہے نا وہ کہی ہے، میں اپنے انداز میں اس میں جو حصہ ڈال سکتا ہوں۔ ہمارے نزدیک معیار کامیابی یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص جس امام کے عہد میں زندہ ہے، اگر وہ اپنے قول سے، اپنے علم سے، اپنے فکر سے، اپنے عمل سے، اپنے بدن سے، اپنی فعالیت سے اپنے زمانے کے امام کے کاموں میں مولا کا حامی و ناصر ہے، تو وہ کامیاب انسان ہے۔ ورنہ وہ ساری زندگی تہجد میں گزار دے، عبادت میں گزار دے، لیکن اپنے امور میں، اپنے مولا کے کاموں میں مولا کا ناصر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تشیع سے تعلق ہے، اور نہ ہم اسے کامیاب انسان کہتے ہیں۔ یہ تہجد کامیابی نہیں ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر دور کے امام کا کام جو ہے وہ اس زمانے کے ماموم کا کام اس کے ساتھ مربوط ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کے عہد میں زندہ ہے تو وہ صفین میں مولا کا ساتھ دے گا، نہروان میں مولا کا ساتھ دے گا۔ اگر کوئی سید الشہداء کے عہد میں زندہ ہے تو وہ کربلا میں مولا کا ساتھ دے گا۔ لیکن وہ لوگ جو آج کے عہد میں زندہ ہیں، ان کو اللہ نے خاص امتیاز دی ہے۔ وہ امتیاز یہ ہے، وہ چیز جو 11 ائمہ کے دور میں نہیں ہو سکی، لیکن ہر امام نے اس کی طرف پیش رفت کی ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا، وہ چیز اس بار میں امام کے دور میں ہونی ہے، اور وہ چیز ہے پوری دنیا پر حکومت اسلامی کا قیام۔ لہٰذا
ہر وہ ایفرٹ کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے زمانے کے امور میں معاونت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے ظہور کے تعجیل کی طرف بات جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ پاکیزہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور وہ منفی چیزیں کم ہو رہی ہیں، جو الٹیمیٹ رزلٹ بنے گی امام کے ظہور کی تعجیل کی طرف، تو پھر تو ہم شریک ہیں امام کے کام کے اندر۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ میرا مقصد تو صرف اپنی عزاداری میں شریک ہونا ہے، مجھے کیا لینا فلسطین سے، مجھے کیا لینا کشمیر سے، مجھے کیا لینا دنیا کے، تو ایک جہانی امام کا ناصر وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کی فکر جہانی نہ ہو۔ امام جہانی ہے تو ماموم کو بھی جہانی ہونا پڑے گا، امام کا کام جہانی ہے تو آپ کا کام بھی جہانی ہونا پڑے گا، امام کا کام معین ہے، ماموم کا کام بھی معین ہے۔ تو کچھ ایسا کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے وجود کو اس طرح ڈائریکشنلائز کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے زمانے کے امام کے رستے کے کانٹے چن رہے ہوں اور ان کے رستوں میں بعض پھول بچھا رہے ہوں، اور وہ ایسے کام ہیں جس کے نتیجے میں دراصل امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی۔ ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا، مظلوم کی نصرت کرنا، اپنے لوگوں کو مقتدر اور طاقتور کرنا، ہمیشہ پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا، سب سے بڑا اور اہم کام۔ ہاں، یہ چیزیں آپ کو اپنے زمانے کے امام کی طرف لے جائیں گی۔ لیکن رسوم میں آپ بہت اوپر چلے جائیں لیکن میدان میں آپ نہ کھڑے ہوں تو آپ کہیں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس بات سے اینڈ کرتا ہوں، کسی نے یہ کہا تھا، یہ اہم نہیں ہے کہ آپ نماز اور روزے میں کہاں ہیں، یہ اہم ہے کہ آپ وقت کے حق اور باطل کے مارکے میں کہاں کھڑے ہیں۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور یقین کیجیے آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ شیرازی صاحب نے یہ بات کہی کہ ہر انسان کو مولا کے ناصرین میں کھڑے ہونا ہے، کام کرنا ہے۔ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو ڈاکٹر ہوں اور میں تو ٹیچر ہوں، یا میرا تو ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، بس جو کام آپ کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کریں، کیونکہ جب انشاءاللہ مولا کا ظہور ہوگا تو مولا کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، مولا کو انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، مولا کو ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے۔ اپنا ہر کام اس کیپیسٹی میں کریں، اور جو بھی کام کریں ایک بات بس یاد رکھیں کہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہم پر لازم و ملزوم ہے، اور آخر میں دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لے، مرنا حسین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔